مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ المجادلہ. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات جو ہیں چند، ان کے اندر اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا. ایک جماعت شیطان کی جماعت اور دوسری اللہ رب العزت کی جماعت. عام لفظوں کے اندر اس کا اگر آپ دونوں کا جو اختتام ہے، اختتام مطلب پارٹیاں تو جوائن کر ہی لیتا ہے بندہ، لیکن پارٹیوں میں جا کر بنتا کیا ہے وہ نتیجتاً آپ دو لفظوں میں اگر سمجھیں تو اللہ نے فرمایا شیطان والی جماعت نقصان والوں کی ہے اور جو اللہ کی جماعت ہے وہ فلاح پانے والوں کی ہے. تو لہذا یہ تو جوائننگ سے پہلے ہی بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی جماعت کا حصہ بنوں گا تو کامیاب ہوں، اگر میں دوسری پارٹی کے اندر گیا تو پھر میں نقصان کی طرف جاؤں گا. اللہ خالق کائنات نے اور ان آیات کے مفہوم سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شیطان کی طرف کس طرح بندے کا کون سا عمل ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. ظاہر ہے ذہن تو بنتا ہے نا پہلے کہ میں نے کس پارٹی کے اندر جانا ہے، تو ذہن بننے کے بعد پھر بندہ اس کو جو ہے وہ پارٹی کا حصہ بنتا ہے. شیطان کی پارٹی کا حصہ بننے کے لیے بندہ جو اس کے عمل ہوتے ہیں برے عمل وہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے استحوذ علیہم الشیطان، جب شیطان اپنا تسلط بناتا ہے فانساہم ذکر اللہ، پھر جس کے اوپر شیطان اپنا وہ حملہ کرتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس بندے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، اللہ کی یاد اس کے
دور کر دیتا ہے, اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے, بھلا دیتا ہے اللہ کو یاد کرنا. یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ ایک ہے ذکر اللہ, ایک ہے ذرائع ذکر اللہ. اصل ذکر اللہ کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب, کہ بندے کا دل جو ہے یہ اللہ سے ڈرے, بندے کا دل وہ اللہ سے ڈرے. یعنی جب بندے کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ صحیح پورا بدن صحیح, اگر وہ خراب تو پورا بدن خراب. وہی القلب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دل کہتے ہیں. تو لہذا دل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بدن انسان کے اندر یہ صحت کے لحاظ سے بھی, زندگی کے حساب سے بھی اہم ہے اس کا رول, اور اللہ کی تابعداری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لحاظ سے بھی اس کا اہم رول ہے. دل کا آپ صحت کے لحاظ سے دیکھیں, اگر کسی کا دل نکال لے مر جائے گا, کیونکہ دل تو مرکز کی حیثیت جسم کے اندر رکھتا ہے. ہاں کسی کی انگلی پہ چوٹ لگ گئی, کسی کی ٹانگ پہ لگ گئی, اس کے تو بچنے کی چانس ہے, دانت نکل جاتے ہیں, کئیوں کے سارے ہی نکل جاتے ہیں, لیکن زندہ بندہ چلتا پھرتا ہے اور لگوا لیتا ہے, ایک بھی رہ جائے تو زندہ ہے. اسی طرح مطلب بندے کی جسم کے باقی جو اعضاء ہیں ان کے اندر کوئی اگر مسئلہ بن جائے تو زندگی باقی تو اللہ نے جتنی لکھی اتنی ہوتی ہے, لیکن دل کو اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ پھر بندے کے لیے خرابی کے بعد زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ایک زندگی کے لحاظ سے بھی اس کا اہم رول ہے, اور بندے کے اعمال کے لحاظ سے بھی اس کا اہم رول ہے. یہ دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے تو پورا بدن صحیح, یہ خراب ہے تو پورا بدن خراب. اسی سے ہی پھر آگے بندے کے ہاتھ جو ہے برائی کی طرف جائیں گے, آنکھیں برائی کی طرف جائیں گی, کان برائی کی طرف جائیں گے, زبان برا بولے گی. یہ اگر دل اس کو اس طرح کی صورتحال کی طرف لے کر جائے گا. تو لہذا اصل ڈر کیا ہے؟ اصل ڈر, اس کی تعریف یہ ہے کہ اصل ذکر اللہ کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب, دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو, دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو. اصل یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو. جب دل کے, اسی لیے آپ دیکھیں نا, روزے رکھو, اللہ نے فرمایا جس طرح پہلے لوگ بھی رکھتے رہے, کیوں رکھو؟ تقویٰ آ جائے, تمہارے اندر ڈر آ جائے. ہاں جی, اسی طرح اللہ نے فرمایا عبادت کرو, لوگوں تم عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس عبادت کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر ڈر آ جائے گا, تمہیں اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے گا. تو لہذا اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے نا یہ اللہ سے ڈرے. جب بندے کا دل اللہ سے ڈرے گا تو اس کی زبان بھی برا نہیں بولے گی, اس کے کان برا نہیں سنیں گے, آنکھیں برا نہیں دیکھیں گی, اور ہاتھ برائی کی طرف نہیں جائیں گے, پاؤں اس کے برے کاموں کی طرف نہیں جائیں گے. وہ اپنے پاؤں پہ بھی کنٹرول کرے گا, ہاتھوں پہ بھی کنٹرول کرے گا, کیونکہ اصل اس کے اندر اللہ کا ڈر آ چکا ہے. تو لہذا یہ ہے اصل ذکر کہ بندے کا دل اللہ سے ڈرے. اور ایک ہیں ذرائع ذکر, یعنی کئی ایسے چیز ہوتے ہیں نا, جیسے بندہ کوئی نہ کوئی ایسی مطلب ورزش کرتا ہے, کیوں ایکسرسائز کرتا ہے؟ ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ فٹ رہے, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ برا نہ ہو سکے, اس کے اوپر بیماری ہیوی نہ ہو سکے. بھی شوگر ہے, صبح سیر کرو, کیوں؟ اس سے جناب تمہارے اندر قوت مدافعت ہوگی کہ وہ شوگر کا جو ایک مطلب بیماری ہے وہ تمہارے اوپر اتنی ہیوی نہیں ہو سکے گی. تو اسی طرح بندے کے لیے اللہ نے ایک ماحول دیا ہے کہ اصل تو چیز ہے تمہارا دل اللہ سے ڈرے. اب تم نے اللہ کے دل کو اللہ سے ڈرا کے رکھنا ہے, تمہارا ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت رہے گی. تب جب تمہارا دل اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے تمہیں کچھ ذرائع ذکر کے اختیار کرنے پڑیں گے. وہ ذرائع کیا ہے؟ ایک قرآن کریم ہے جس کا 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا. مطلب تمام مفسرین اس سے مراد قرآن کریم لیتے ہیں
کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے. تو لہذا یہ اللہ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے جو ہمارے دل کے اندر ایک آنا تھا اللہ کا ڈر، وہ ذریعہ ہی ہم اختیار نہیں کر رہے. مثال کے طور پر بندے نے کہیں جانا ہے تو وہ راستہ تو اختیار کرے گا نا، راستہ اختیار کرے گا تو پھر منزل تک پہنچے گا. تو اس لیے اللہ سے اپنے دل کو ڈرانا ہے. تو دل کو اللہ سے ڈرانے کے لیے ضروری ہے ہم قرآن پڑھیں. قرآن کی تلاوت سمجھنا اس کے بعد کا درجہ ہے. صحیح پڑھنا یہ پہلا سٹیپ جو ہے، یہی اختیار کر لینا تو ہمارے اندر ایک مضبوطی آتی جائے گی، ہمارے اندر پاور آتی جائے گی کہ ہم جو ہے نا شیطان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمارے اندر ایک پاور آ جائے گی. ورنہ آپ دیکھیں آخری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ ناس، اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، محبوب آپ فرما دے میں تمام جہانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کس کی؟ مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے. لوگوں کا معبود بھی وہ ہے، لوگوں کا مالک بھی وہ ہے، تمام جہانوں کا پروردگار بھی وہ ہے. میں اس کی کسٹڈی میں آنا چاہتا ہوں. محبوب آپ کہے میں اس کی جو پناہ ہے اس کے اندر میں وہ پناہ مانگتا ہوں. اس کی کس سے؟ اب دیکھیں نا بندہ کسی سیکورٹی کے اندر آتا ہے، اس کو ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اس کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو پھر ہی کسی سے پناہ مانگتا ہے نا. تو اب اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے بندہ. کس سے مانگ رہا ہے؟ اس سے من شر الوسواس الخناس، اس سے جو برے وسوسے ڈالتا ہے. برے وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان. اس کی یہاں پر جو اللہ نے اس کے ساتھ جو ایک لفظ جوڑا نا الخناس. خناس کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں خناس کا معنی ہے جو پلٹ کر آئے، جو پلٹ کر آئے. ہم تو بس ایک دفعہ ہم نے جناب پڑھ لی نا نماز، ہم کہتے ہیں شیطان کو ہم نے تھکا دیا. شیطان کو تھکا دیا بھائی، تم نے ظہر پڑھی ہے، عصر کے ٹائم پھر آ جانا ہے اس نے. تم عصر پڑھ کے جناب کہو کہ بھائی اب تو میں عصر پڑھ لی ہے، بڑی بات ہے، میں نے شیطان کو بھگا دیا. وہ بھائی مغرب کے ٹائم پھر آ جائے گا. وہ تو خناس ہے. ہاں جی. تو لہذا جب ایک ہے خناس، اب آپ ایک دفعہ جو ہے سچ بول لیا، بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا سٹینڈ لیا، میں نے سچائی پہ کھڑا رہا. وہ بھائی گھنٹے بعد بھی سچ بولنے کا جو مقام ہے وہاں بھی کھڑا رہا. تو لہذا نیکیوں پر ڈٹ کر رہنا یہ تبھی ممکن ہے جب بندہ اللہ کی پناہ میں آئے گا. اللہ کی پناہ میں آئے گا تو پھر اس وقت، چونکہ یہ من الجنۃ والناس، یہ ایسا شیطان ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی، انسانوں کے دلوں میں بھی اور جنات کے دلوں کے اندر بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار پلٹ کر ڈالتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر تو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا نا. قیامت والے دن کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. وہاں پر جو اس کے پیروکار ہوں گے نا، وہاں پر دو ٹوک انہیں کہے گا نہیں بھائی مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو کرو. میں تمہیں تھوڑا گمراہ کرتا رہا، تم خود بھی گمراہ ہوتے رہے ہو. ہاں جی. تو لہذا یہ ایک شیطان کا تسلط جس وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، ذکر اللہ کو بلا دیتا ہے. اور اسی طرح ذرائع ذکر یعنی دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے. نماز دیکھیں نا، نماز تو فرض ہے لیکن اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا نا اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو لہذا قرآن کریم یہ بھی ذکر اللہ اور نماز کی ادائیگی بھی ذکر اللہ. اب فرض کریں ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، تو بہرحال میں اپنی بات کرتا ہوں، باقی تو ظاہر اچھے اپنے سے تو اچھے ہی ہوتے ہیں سارے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی نہیں ہے ہماری وہ نمازیں، اس طرح کی نہیں ہیں. لیکن کم از کم ہم نے ذریعہ تو اختیار کیا ہے نا، ذریعہ تو اختیار کرنا چاہیے نا. وہ کہتے نا گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل بیچارہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ہیں. جس نے میدان میں جانا ہی نہیں ہے، اس نے دوڑ میں حصہ ہی نہیں لیا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جیسے اللہ نے فرمایا نا
کہ یہ قیامت کا دن جو ہے نا، یوم تغابن صورت آتی ہے نا یہ اس کے اندر 28ویں پارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یوم تغابن ہے، رزلٹ کا دن ہے۔ اب دیکھو نا طالب علم بڑے لائق ہوتے ہیں، کئی وہ عام جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جناب وہ بڑے بڑے نمبر لیتے، لیکن نمبر تو تب مزہ ہے نا جب جس دن رزلٹ کا سالانہ کا دن ہے اس دن رزلٹ پتہ چلے گا نا۔ کامیابی ناکامی کا جو انحصار ہے وہ تو فائنل رزلٹ پہ ہے، تو فائنل رزلٹ کا دن وہی ہے قیامت کا دن جو ہے۔ تو تم دنیا کے اندر کامیابی اختیار کرتے رہو اور فائنل رزلٹ والے دن بھی کامیابی کی طرف جاؤ، پھر تمہاری اگلی منزلیں پھر آگے کامیابی کی ملیں گی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی یاد سے دور لوگ ہیں، اللہ کو بلا دینے والے لوگ ہیں، تو وہ اللہ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی جماعت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار، یہ الا کا لفظ جو ہے خبردار جس طرح تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے نا، یہ عربی میں تنبیہ، اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ جو شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کا گروپ یا جماعت ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، یہ نقصان اٹھانے والوں کی جماعت ہے۔ تم کیوں ایسی پارٹی کا حصہ بنتے ہو جس کا کوئی کامیابی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ناکامی ہے، اور ناکامی ایسی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ حشر کے اندر عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، اللہ فرماتا ہے کہ انجام شیطان کا بھی اور شیطان کے پیروکاروں کا بھی، اللہ فرماتا ہے دونوں کا عاقبت، دونوں کا انجام کیا ہے، انہما فی النار خالدین، یہ دونوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، شیطان بھی ڈال دیا جائے گا۔ اور کیونکہ شیطان جس وقت لگا دیتا ہے نا بندے کو برے عمل پہ، تو اللہ نے فرمایا نا کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان تو وہ چھونے سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، جب بندہ کفر پہ لگ جاتا ہے انی بریء منک، وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ تو لگا دیتا ہے برے کاموں پہ۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ نے اس دن جنت بھی اپنی رکھی ہے بندوں کے لیے، اللہ نے وہاں سے عزت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جنت کے پھل بھی دینے ہیں، اللہ تو کبھی نہیں بندے کو چھوڑتا۔ دیکھو یہ تھوڑی سی ہم کس مطلب جماعت کا حصہ بنتے ہیں جس کا لیڈر ہی بھاگ جانے والا، وہ کہتا ہے انی بریء منک، لوگوں گمراہ ہو گئے ہو اب میں گیا، تسی جانا ہو تو پولیس جانے، تو وہ جناب وہ اس وقت پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو لہذا کیا ہے کہ یہ جس وقت اللہ کی جماعت کا بندہ حصہ بنتا ہے، اللہ کی جماعت کا حصہ بننے والا، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، اللہ کی جماعت کا حصہ بننے والے فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کی جماعت کا حصہ بننا چاہیے۔ تو اللہ کی جماعت کا حصہ بننا ہے تو جماعتوں کے کوئی اصول ہوتے ہیں، جماعتوں کے کوئی منشور ہوتے ہیں، تو اغراض و مقاصد جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی جماعت کا حصہ بننا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا، ہمیں ایمانداری اختیار کرنی ہوگی، ہمیں نماز پڑھنے کی طرف آنا ہوگا، ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی، ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ یہ اللہ کی جماعت کے منشور ہے، یہ اللہ کی جماعت کا یہ طریقہ کار ہے۔ آپ اس جماعت میں رہنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، آپ کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کی اور برائیاں نہ آپ نکالیں۔ تو لہذا یہ محبت پیار والا اور ایک اچھے معاشرے کو جوڑنے والا جو ایک عمل ہے، یہ اللہ کی جماعت کا منشور ہے، اللہ کی جماعت کا حصہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کی پارٹی کا حصہ بننا چاہیے جو کامیاب کرنے والی جماعت ہے۔ دیکھیں مر کر تو اس دنیا سے کوئی 10 20 15 سال 100 سال اس زندگی کو گزار کر آخر چلے ہی جانا ہے نا۔ تو جب چلے جانا ہے تو پھر ہم وہاں اس اللہ سے بنا کے رکھیں جس نے قبر کے اندر بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، اور اس اللہ نے قیامت والے دن جو تغابن ہے اس دن بھی جب فائنل رزلٹ کا دن ہے، اس دن اللہ نے کامیابی، اور چونکہ مالک یوم الدین ہے، اس دن کا مالک ہی وہ ہے،
تو جس دن حساب کتاب ہونا ہے اس دن کا مالک وہ ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ پھر جس نے جنت دینی ہے، جہنم سے بچانا ہے، تو ہمیں اس ذات سے اپنا تعلق بنانا چاہیے، تاکہ اس ذات سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم جو ہے نا ایک کامیابی والی جماعت کا حصہ بنیں گے۔ تو اللہ سے پیار والی جماعت کا ہمیں حصہ بننا چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ زندگی یہ دیکھیں، پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتی ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان ہے، ایک بندے کے اعضاء ہے جسم کے، تو لہذا ان چیزوں کی بندہ جب ضمانت دے دیتا ہے کہ بھئی میں نہ زبان کو غلط استعمال کروں گا، نہ اپنے اعضائے مخصوصہ کو غلط استعمال کروں گا، تو پھر جنت تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت بالجنت اللاتی کنتم توعدون، وہ جنت تمہیں ہی ملنی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ہی نعمتیں اس کی موجود ہیں اور وافر موجود ہیں۔ یہاں پر تو ہم لیٹر پاؤ اور آدھا لیٹر دودھ پیتے ہیں، وہاں اللہ فرماتا ہے نہریں ہیں۔ سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں۔ شہد یہاں کہاں خالص ملتا ہے؟ تو شہد کی نہریں ہیں وہاں، جنت والوں کے لیے شہد کی نہریں ہیں۔ تو اللہ کے ان انعامات کا حصہ بننے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اپنے آپ کو سیدھا سنوارنا ہوگا، اللہ کی بات ماننی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی۔ کیوں؟ اس کے ذرائع بہترین جو ذرائع قرآن اور نماز ہے، یہ زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔